امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں حدیث پاک درج فرماتے ہیں، سیدنا حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فاتتہ صلاتہ کأنما وطر اہلہ ومالہ، فرمایا کہ جس کی نماز فوت ہو جائے وہ یوں ہے گویا کہ اس کے گھر کے افراد اور اس کا مال و اسباب سب چھین لیا گیا۔ اس حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی ترک کو اور نماز کے چھوڑنے کو تشبیہی انداز میں بیان فرمایا کہ جس کی نماز فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، تو اس کی مثال یوں ہے جس طرح کہ کسی کے گھر کے افراد بھی اس سے چھین لیے جائیں اور اس کا مال و متاع سب کچھ اس سے چھین لیا جائے۔ تو فرمایا کہ نماز جس کی چھوٹ جائے، ترک ہو جائے، تو اس کی مثال بھی ایسے شخص کی سی ہے۔ تو اب اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ جتنا اس کا خسارہ ہے اور اس کا نقصان ہے، تو نماز چھوڑنے کا نقصان بھی اس سے بڑھ کر ہے کہ اگر کسی کے گھر کے افراد چلے جائیں اور جو ہے یعنی وفات پا جائیں اور اس کا جو مال و اسباب وہ سب تباہ ہو جائے، چھین لیا جائے، لوٹ لیا جائے، تو جتنا خسارہ اور نقصان اس سے ہوگا، فرمایا کہ ایک نماز چھوڑنے کا خسارہ اور نقصان اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جتنا صدمہ اور رنج کسی کو اس پہ پہنچتا ہے کہ اس کے گھر کے افراد اور اس کا مال و متاع چھین لیا جائے، تو جتنا رنج اور صدمہ اس کو پہنچے گا، فرمایا کہ ایمان والا ایسا ہوتا ہے کہ ایک نماز بھی فوت ہو جائے تو اسے اتنا صدمہ ہی پہنچتا ہے۔ تو یعنی اتنا رنج اور صدمہ کہ یہ وہ ایک جو ہے یعنی دنیاوی اعتبار سے رنج و صدمہ ہے، لیکن یہ ایک دینی لحاظ سے جو ہے رنج و صدمہ ہے۔ تو فرمایا جس کی نماز فوت ہو جائے تو اسے صدمہ بھی اس سے زیادہ پہنچنا چاہیے، یہ ایمان ہے۔ اور ایک اللہ والے تھے، ان کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس کی تدفین میں وہ مصروف و مشغول ہونے کی وجہ سے نماز ان کی جاتی رہی۔ خیال جو ہے یعنی ایسا اس میں لگا کہ نماز کا پڑھنا یاد نہ رہا اور دیر اس قدر ہو گئی کہ نماز کا وقت سارا گزر گیا اور نماز فوت ہو گئی، قضا ہو گئی۔ تو اب انہوں نے جو ہے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید جو ہے یعنی بیٹے کا صدمہ ہوگا کہ بیٹا انتقال کر گیا، اس کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو آپ نے صبر کیا، تو اب بھی آپ صبر کرتے تو آپ کے لیے اجر ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ تو فرمایا کہ پھر کس لیے رو رہے ہو؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری نماز قضا ہو گئی۔ اور کہا کہ یہ جو صدمہ ہے نماز کے قضا ہونے کا، فرمایا یہ بیٹے کے فوت ہونے سے زیادہ صدمہ ہے۔ تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میرا بیٹا فوت ہوا تو سارا شہر آ گیا اور میری تعزیت کی، اور اب جس وقت میری نماز قضا ہوئی ہے تو کوئی بھی نہیں آیا۔ تو مطلب یہ کہ لوگ اس دنیاوی صدمے کو تو بڑا صدمہ سمجھتے ہیں، لیکن جو حقیقی صدمہ اور دینی صدمہ ہے تو اس کو کوئی جو ہے اہمیت نہیں دیتا ہے۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت عطا فرمائی ہے اور حقیقت کی نگاہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کھول دی ہیں اور عبرت کی آنکھیں ان کی وا کر دی ہیں، تو وہ لوگ اس کی حقیقتوں کو سمجھتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں جس کی نماز فوت ہو جائے وہ یوں ہے گویا کہ اس کے گھر کے افراد اور اس کا جمی مال و متاع اس سے چھین لیا گیا۔ اب اگر کوئی شخص ہمیں یہ کہہ دے کہ اس راستے پر اگر جاؤ گے تو آگے حملہ ہو جائے گا، تمہارے گھر کے افراد کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا اور تمہارا مال و متاع بھی سب کچھ چھین لیا جائے گا، تو آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا ہم اس راستے پہ چلیں گے۔ کبھی بھی اس راستے پر چلنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ تو اب یعنی ہمیں جس نے بتایا تو وہ ساری کائنات کے تمام سچوں کا امام ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی بات کے بارے میں شک نہیں گزرتا ہے اور جن کو سچا ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ اگر تم اس راستے پر چلو گے یعنی نماز تمہاری فوت ہو جائے گی، تو تمہاری یہ روش اگر ہو
تو اس راستے پر جاؤ گے تو تمہارا اتنا نقصان ہوگا جتنا کہ تمہارا مال و متاع سب چھین لیا جائے، گھر کے افراد کا سب نقصان ہو جائے، تو جتنا یہ نقصان ہے نماز کے فوت ہونے پر اتنا نقصان ہو، اور پھر یہ سن کر بھی ہم اپنی روش نہ بدلیں تو پھر ہماری اپنی ہی محرومی ہے، اور اس محرومی پہ سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز 5 گانا باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔